بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالى في موضعين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواہ البخاری۔ برادران اسلام، ماہ رجب جاری ہے اور آج کی شب معراج ہونے والی ہے۔ مہینہ رجب کا اور دن جمعہ کا، رجب کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم اور معظم مہینوں میں ہے، اور ماہ رجب کو شہر اللہ کہتے ہیں، شعبان کے مہینے کو شہر النبی کہتے ہیں، اور ماہ رمضان تو سارے مہینوں کا سردار ہے ہی۔ بہرحال مہینہ محترم اور آج کا دن بھی بڑا محترم، اور آج جو شب آنے والی ہے وہ شب بھی بڑی محترم معظم، ایک ایسی رات جو انسانی دنیا کی کایا پلٹنے والی رات ہے، اور پسماندہ اور نچلے طبقہ اور مایوسی کا شکار لوگ اگر اس رات میں قیام کرتے ہیں اور شب معراج کے پیغام کو سمجھتے ہیں تو گویا کہ یہ توبہ اور رجوع اللہ کی ایک رات ہے، کیونکہ ایک ایسی عظیم رات جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا اور سارے آسمانوں کی سیر کرائی، اور قیامت تک کے آنے کے لیے
اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ بات بتلا دیا کہ اسلام کا پیغام آفاقی ہے، رہتی دنیا تک ہے اور دنیا کے سارے لوگوں کے لیے۔ ابھی موجودہ جو ماحول، ہم جس ماحول سے گزر رہے تھے 10-15 دن سے، الیکشن، کلیکشن، کنیکشن، ریلیشن، کرپشن اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہمارے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ الیکشن کے بعد سلیکشن، اس کے بعد ریئیکشن۔ الحمدللہ سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کا حصہ نہ بنے۔ جدا ہو سیاست دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست کوئی بانجھ نہیں ہے، سیاست کوئی ممنوع اور حرام چیز نہیں ہے۔ سیاست یہ ایک اہم دینی اور اسلامی حکم ہے، لیکن اس کے چند آداب ہیں، چند اصول ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ہم نے کل گزشتہ ووٹنگ کی الیکٹ کرنے کے لیے، اپنے محلے کے نمائندوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے منتخب کیا، گویا ہم نے گواہی دی اس بات کی کہ ہم جس کو ووٹ دیے ہیں وہ ہماری نظروں میں قابل ہے، قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے، اس کے کھڑے رہنے کا جذبہ صحیح ہے۔ کیونکہ ووٹ دینا صرف یہ جمہوری فرض نہیں بلکہ ایک اہم دینی اور اسلامی فرض ہے جو گواہی کا درجہ رکھتی ہے، اور گواہی دینا صحیح آدمی کے لیے یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ گواہی دینا ہی نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے۔ ہم نے جو ووٹنگ کیے ہیں، اگر ہم نے صحیح شخصیت کا انتخاب کیا، اس کے ظاہری اعمال کا، اس کے معمولات کا، اس کے اخلاق کا، اس کے کردار کا احساس کرتے ہوئے اگر ہم نے ووٹنگ کی ہے، ہم جذبات کی رو میں نہیں بہے، ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں تھا، ہم نے صرف اور صرف اس نیت سے کہ یہ آدمی جو ہم جس کو ووٹنگ کر رہے ہیں یہ نیت کا صاف ہے، عمل کا کھرا ہے، اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز ہے، حق اور ناحق کا وہ علم رکھتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو آپ نے ووٹ دیا ہے تو گویا کہ آپ نے اپنا فرض صحیح انداز میں ادا کیا ہے، جس نے کسی اور نقطۂ نظر سے معمولی مالی فائدے کو پیش نظر رکھ کر، اقربا پروری کو پیش نظر رکھ کر، یا جذبات کی روح میں بہ کر، یا کسی سے مد مقابل سے نفرت کے بدلے، تو آپ کا یہ ووٹ کرنا جرم تصور کیا جائے گا۔ اس میں کرپشن بھی رہا، بہت سارے لوگ کھڑے تھے الیکشن میں کھڑے رہنے کے لیے، اور کچھ کھڑے تھے کچھ لے کر بیٹھنے کے لیے، تو کھڑے رہنے کی نیت دیکھی جائے گی اور کھڑے ہو کر بیٹھتے وقت جو نیت تھی وہ دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی نیت صاف تھی کھڑے رہنے کی تو اس کا الیکشن میں کھڑے رہنا بھی ایک اہم دینی فریضہ رہا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، قوم کا سردار ہوتا ہے، میر محلہ ہوتا ہے، میر شہر ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے، تو خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، کوئی اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مالی منفعت، کرپشن، رشوت خوری، حرام کاری، اقربا پروری،
ظلم و ستم اگر اس نیت سے اگر کوئی کھڑا رہے گا تو اس کا کھڑا رہنا جرم عظیم کہلائے گا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کو لوٹاؤ. کوٹ کرنا ایک امانت بھی تھی. ہم نے اس امانت کو امانت سمجھتے ہوئے صحیح شخصیت کا انتخاب کیا ہے. تو قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے ووٹنگ صحیح جذبے سے کی. قابل مبارکباد ہے وہ امیدوار جو صحیح جذبے سے کھڑے تھے، صحیح نیت ان کے پیش نظر تھی. اپنے محلے کے جو مسائل، پانی کے مسائل، ڈرینیج کے مسائل، سڑک کے مسائل اور بے شمار مسائل کا انبار تھا اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں. اپنے ہمسایوں کو، اپنی رعایا کو اور اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو ان ساری تکالیف سے بچانے کی نیت سے اور خدمت کے جذبے سے اگر وہ کھڑے تھے اور کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اس بات پر استقامت عطا فرمائے کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کرنے والے بنے، اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے اور انہیں راہ ہدایت نصیب کرے کہ وہ ہر موڑ پر، ہر ڈگر پر اسلام کی کیا رہبری ہے، اسلام کی کیا رہنمائی ہے، کہ کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور کن باتوں سے روکا گیا ہے. تو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی، اپنے محلے کی اگر وہ نمائندگی کرتا ہے تو یقین جانیے یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ واحسبہ کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم لا یفطر. بے بس، مسکین، لاچار، مجبور، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، بیوہ، یتیم، نادار، غریب لوگوں کی مدد کرنے والا اور ان کے کام آنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسا وہ رات بھر نفل نماز پڑھ رہا ہو. کالقائم الذی لا یفتر، اس شب بیدار کی طرح ہے جو کبھی تھکتا ہی نہیں، کنٹینیو، مسلسل وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہے. مسجد میں نہیں ہو رہا یہ عمل، محلے میں ہو رہا ہے، علاقے میں ہو رہا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر رہا ہے، علاقے میں جا رہا ہے، کارپوریشن میں جا رہا ہے، کلکٹر آفس میں جا رہا ہے، پولیس اسٹیشن میں جا رہا ہے، مظلوموں کی قیادت کر رہا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر رہا ہے اور ان کی مزدوریوں کو اور ان کی پریشانیوں کو یعنی دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور دن کا آرام اور رات کا سکون غارت کر رہا ہے. ایسا شخص نفل نماز اور رات بھر نماز پڑھنے والے سے بہتر ہے. کالقائم الذی لا یفتر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالصائم لا یفتر، اور اس روزے دار کی طرح ہے یہ عمل کرنے والا ہے کہ کنٹینیو اور مسلسل روزے رکھنے والا ہے. اور حدیث کا یہ بھی ہے احسبہ کالقائم الذی، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا، جامع شہادت نوش کرنے والے کا جو اجر و ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ زمین پر اس کے جسم کا خون کا ایک خطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، ویسا اجر و ثواب بتایا گیا ہے ایسے شخص کا جو اپنی قوم کی خدمت میں دن و رات کرے، مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دستگیری کرے، مدد کرے، مجبور اور پریشان حالوں کے حالات کا جائزہ لے کر ان کا تعاون کرے، ان کی رہبری کرے اور رہنمائی کرے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، محترم سامعین کرام، قابل مبارکباد ہے وہ امیدوار جو اس جذبے کے تحت کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کی لاج رکھی، انہیں کامیابی عطا کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشی اور غم دونوں کے ایک الگ الگ معیار بنائے ہیں. بہت سارے امیدوار جن کی نیتوں پر شک تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن
وہ جو اپنی جذبے اور نیتوں کی وجہ سے کھڑے نہیں اتر پائے ہیں اور ناکامی کا انہوں نے سامنا کیا ہے، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ بھی صحیح خدمت اور صحیح جذبے کے تحت قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر اٹھے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے عزائم میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو بہت سارے لوگ اچھے جذبے سے کھڑے تھے، ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں، قابل مبارکباد ہے وہ کینڈیڈیٹ اور وہ امیدوار۔ بہرحال الیکشن، سلیکشن، کنیکشن، ریلیشن، اس میں بہت سارے لوگوں کے ریلیشن خراب ہوئے، آپس میں، خاندان میں، بھائی اور بھائی اور باپ اور بیٹا اور بہت ہی قریبی رشتے دار آپس میں اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گویا کے دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور ہم نے یہ 15 دنوں کا ماحول دیکھا ہے۔ ایسی کون سی برائی تھی جو ہمارے سوسائٹی اور سماج میں نظر نہیں آ رہی تھی؟ مار دھاڑ، گالم گلوچ، غیبت، چغلی، الزام، بہتان تراشی اور نہ جانے کون کون سی ایسی سماجی برائیاں تھی جو ہم نے اپنے ایریوں میں دیکھا ہے، ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے۔ یقین جانیے یہ سارے کے سارے اعمال ایسے نہیں جس کا اسلام حکم دیتا ہو یا اسلام جس کی اجازت دیتا ہو۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان تراشی کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا اور نیت میں فتور رکھنا، حرام کی تلاش میں، حرام کی طلب میں اس امر میں حصہ لینا، یہ کہاں کا حکم ہے اور کہاں کا فرمان ہے؟ بہرحال الیکشن ہوا ہے اور بہت سارے امید ناکام ہوئے ہیں اور بہت سارے کامیاب ہوئے ہیں۔ ناکام والوں سے بھی میرا یہ کہنا ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھے، بغیر منتخب ہوئے کے بھی اپنی قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے، بغیر نام کے، بغیر عہدے کے، بغیر منتخب ہوئے کے بھی قوم کی خدمت کا جذبہ اگر دل میں ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی قوت و ترقی عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اپنی قوم کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کا استعمال کرنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اخرب پروری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عدل و انصاف سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دیانت سے کام لینے کی حفاظت فرمائے اور خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس مقصد کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ کرسی حاصل ہونا یہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ عزت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ذمہ داری ہے، ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ جن ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ الیکشن میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اپنی اس جواب دہی کا تصور اور جواب دہی کا احساس اپنے دل میں ہونا چاہیے، اور جس نیت سے اور جس مقصد کے تحت آپ کھڑے تھے تو اس مقصد کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ آج کا یہ دور بڑا پرستن دور ہے، ہمیں اپنے اعمال کی، ہمیں اپنے اخلاق کی، ہمیں اپنے کردار کی اور ہمارے اپنے ایمان کی اور اپنے ضمیر کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دشمنان اسلام اپنے تقریبی ہتھ کنڈوں سے لیس ہے، فکر کر ناداں دشمن اپنے دشمنیوں پر تلے ہوئے ہیں اور نت نئی سازشوں کے ذریعے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، نت نئے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ آج الہاد پرستی کا دور ہے، انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت، اشتراکیت اور نہ جانے کون کون سے فطرے بیدار ہو چکے ہیں۔ ان فطروں سے بچنے کے لیے ہمیں منظم منصوبہ اور منظم لائے عمل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں نوجوانوں کی فکر کرنا چاہیے کہ نوجوان کس ڈگر پر جا رہے ہیں، کس راہ کو اختیار کر رہے ہیں۔ دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ابھی یہ جو خوشی کا ماحول ہے، جشن منایا جا رہا ہے، یوم جمعہ ہے، لیکن بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جنہیں نہ جمعہ کا اہتمام ہے اور نہ جمعہ کی فکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جمعہ جو ایک ایسا اہم دن ہے جس میں انسان
اپنے اعمال کی فکر کے لیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اور اپنے یقین کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم جمعہ اور نماز جمعہ مقرر کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ 28 پارے میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، اگر نماز جمعہ کے لیے ندا لگا دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ میں بھی جس ایریے سے آ رہا تھا اور جس علاقے سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان فجر انہوں نے پڑھے نہیں پڑھے کوئی شک تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی نماز جمعہ اللہ کرے میرا حسن اور میرا حسن زن الٹا ثابت ہو نمازوں سے دور۔ آج شب معراج ہے، اور شب معراج میں جو سب سے عظیم تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر بلا کر جو دیا گیا ہے، وہ ایک ایسا فریضہ ہے جو تمام فریضے دنیا میں فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ ایک عظیم فریضہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض سے حضور کو عرش پر بلایا اور ان کو نماز ایک تحفے کی شکل میں عطا کی، شب معراج۔ اور یہ ایک نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر جیسی ہی وہ سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک فرض رہتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی کی آخری سانس اس باقی رہے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو کبھی بھی کسی سے بھی معاف نہیں، صحت مند پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے، حالت اقامت میں بھی فرض ہے، حالت سفر میں بھی فرض ہے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے۔ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھے۔ امن کی حالت میں بھی فرض ہے، جنگ کی حالت میں بھی فرض ہے۔ جب ایک ایسا فرض ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ کے لیے بطور تحفہ عطا کیا گیا ہے، تو اس کے اہتمام کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور نوجوان نسل کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے نوخیز بچوں کو اس بات کی تلقین کرنا، اس بات کی تاکید کرنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، کیا اللہ اور رسول کو ناراض کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے بچے گھر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کسی کے ہمت نہیں ہو رہی ہے، طاقت نہیں ہو رہی ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دے۔ تم میں سے کوئی اگر کوئی برائی کرتے دیکھے تو ضروری ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھ۔ تو دل سے برا سمجھنے والی کیفیت بھی آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی۔ میں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہے، 2 آیتیں تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے، ان 2 آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے صرف اس حال میں کہ تم حالت اسلام میں ہو۔ ہمارا زندگی کا ہر عمل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارے الیکشن میں کھڑے رہنا، ہمارا الیکشن میں ووٹ دینا، اور الیکشن میں چننے کے بعد قوم کا خادم بن کر قوم کے سامنے آنا، یہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو اور صحیح جذبے کے لیے ہو۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام پر۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح صحیح بات کرو،
युस्लिह लकुम आमालकुम, सही बात करोगे तो तुम्हारे आमाल दुरुस्त रहेंगे, बात भी गलत तो आमाल भी गलत, गवाही गलत तो तुम्हारी गवाही के नतीजे में जो सिलेक्ट हुए हैं उसका अमल गलत, और वो जब तक के कौम के सामने रहेगा उसके सारी बुराइयों का खिमियाजा उन लोगों को होगा जिन्होंने उसे अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। वक़ूलू कौलन सदीदा, सही सही बात करो, युस्लिह लकुम आमालकुम, सही बात करने की वजह से, सही गवाही देने की वजह से तुम्हारे आमाल ठीक हो जाएंगे। वो यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। लास्ट में नतीजतन खुलासतन ये बात, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, दुनिया के हर मामले में जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान रहेगा। मैंने अबू हुरैरा की रिवायत पढ़कर सुनाई थी, कहा था हुजूर ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाएगा सिवाय उस शख्स के जो जन्नत में जाने से इनकार कर। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाएगा सिवाय उन लोगों के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। मैया भैया रसूल अल्लाह, कहा कि वो कौन है अल्लाह के रसूल जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? क़ाल मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। मैंने दूसरी एक हदीस पढ़ी थी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े मेरी जान है, तुम में कोई शख्स कामिल और मुकम्मल मुसलमान हो नहीं सकता जब तक कि उसकी तमाम ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो जाए। आज शब मेराज है, शब मेराज का अहम पैगाम नमाज है, नमाजों को जिंदा करे, ईमान की तजदीद करे। हम देखते हैं हमारे मुआशरे में 4 किस्म के नमाजी हैं, भाग के नमाजी, 8 के नमाजी, 360 के नमाजी और खाट के नमाजी। खाट के नमाजियों की तादाद बहुत कम है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वो खाट के नमाजी हैं। 8 के नमाजी वो है जो जुमा ही पर इक्तिफा करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग हैं सिर्फ जो ईद की नमाज पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, रमजान का एहतराम नहीं करते, लेकिन ईद की नमाज पढ़ते हैं, वो 360 के होते हैं। और चौथे किस्म के जो नमाजी होते हैं, जिंदगी भर कोई नमाज नहीं पढ़ी, पैदा हुआ था एक कान में अज़ान दी गई, दूसरे अज़ान में इकामत कही गई और जिंदगी भर उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, उसकी नमाज पढ़ी गई, वो है खाट के नमाजी। तो अल्लाह तबारक तआला आज के दिन और आज की जो शब आने वाली है, इस दिन और इस रात के तुफैल में हमें खाट का नमाजी बना दे। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, क्योंकि नमाज की पाबंदी से हमारा ये फायदा होगा कि नमाज के जो पाबंद लोग होते हैं वो गुनाहों से बचे रहते हैं और फहशा और बुराइयों से बचे रहते हैं। नमाज से दूर तो दीन से दूर, दीन से दूर मस्जिद से दूर, और जो दीन से दूर मस्जिद से दूर वो अल्लाह की नजर से दूर और जन्नत से दूर। हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, दीन से जो दूर है परेशान बहुत है। हक पर हो तो जीने का सामान बहुत है, दीन से जो दूर है परेशान बहुत है। ढूंढो ना कामयाबी का कोई और तरीका, इंसान की हिदायत के लिए कुरान बहुत है। अल्लाह तबारक तआला हमें आज के दिन शब जुमा और शब मेराज में नमाज का, जिंदगी के आखिरी सांस तक हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, इस बात का अहद करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बिरादरान इस्लाम, जैसे कि आप जानते हैं मस्जिद जमील बेग न सिर्फ शहर औरंगाबाद और न सिर्फ इलाके मरहटवाड़ा बल्कि पूरी रियासत में, मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत ही चंद ही मकामात ऐसे हो गए जहाँ पर खिदमत खल्क और इंसानियत के बेशुमार काम किए जाते हैं, उमूर खैर अंजाम दिए जाते हैं। भूखों को खाना खिलाना, बीमार की तीमारदारी करना और उनकी खिदमत करना और परेशान हाल लोगों की मदद करना और उनके मुसीबतों और से छुटकारे के लिए कोशिश करना, ये बहुत बड़ी नेकियां हैं, बहुत बड़ी नेकियां, अजीम नेकियां हैं। हदीस में आता है कि इंसान जब मर जाता है तो उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होगा कि मैंने ये सदक़े वाला अमल क्यों नहीं किया। सदका, नेकी, खैर खैरात, अपना अतिया, अपना सदका इसाल सवाब के लिए से ऐसे उमूर खैर में अंजाम देना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह तबारक तआला हमें जीते जी सदका करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, सदका अल्लाह के गुस्से को बुझा देता है।
ان الصدقۃ تدفع البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مصیبت آنے کے بعد صدقہ دیتے ہیں، تو مصیبت آنے کے بعد صدقہ دینا کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، مصیبت آئے ہی نا اس کے لیے صدقہ دینا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے امور خیر یہاں انجام دیے جاتے ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، آپ ان سارے کاموں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کار خیر میں دے دو، دلا دو، اور دینے والے کا پتہ بتا دو۔ چھوٹے اگر اماؤنٹ ہے تو یہاں پر دے دو، اور بڑی اماؤنٹ ہے تو میرے حیال سیدھے ہاتھ کی طرف آفس ہے، وہاں جا کر اپنی رسید پھاڑو۔ ابھی آنے والے دنوں میں ماہ رمضان پیش نظر ہے، اور مسجد کے بہت سارے کام پیش نظر ہے، اور ہمیشہ کام چلتے رہتے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ان امور خیر میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔